الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بيده وسمى وكبر قال رأيته واضعا قدمه على صفاحها ويقول بسم الله والله أكبر. رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ تعالی. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں آپ کے سامنے قربانی کا وہ طریقہ بیان کروں گا جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور کر کے دکھایا. حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املاحین، دو مینڈے سفید اور کالے رنگ کے سینگوں والے، ذبحهما بیدہ، اپنے مبارک ہاتھ سے حضور نے ان کو ذبح کیا، اللہ کے نام پر انہیں قربان کیا. وَسَمَّى وَكَبَّرَ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذبح کرنے لگے تو سب سے پہلے ان پر بسم اللہ پڑھا، وَكَبَّرَ، اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا، تکبیر پڑھی. قال رأيته واضعا قدمه على صفاحها، اللہ انس فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم ان مینوں کے اوپر رکھا، ان مینوں کے اوپر رکھا، وَيَقُولُ، اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر، واللہ اکبر، اور وہ اللہ جو سب سے بڑے ہیں ان کے نام پر میں ان کو قربان کر رہا ہوں. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب ہم اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں تو سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں، ڈریں نہ. ایک مومن کو بہادر ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے، اتنا بزدل نہ ہو کہ جانور ہی ذبح نہ کر سکے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے اور انہوں نے بہادری سکھائی کہ اپنا قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. اور دوسرا کام ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر کہہ کر جانور کو ذبح کرنا ہے. اور ضرورت پڑے تو جانور کو باندھ بھی سکتے ہیں اور جانور کے اوپر پاؤں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ نہ سمجھیں بات کو
اتنا ادب احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں قربانی کے جانور کو باندھا تو کہیں اس کی بے ادبی ہو جائے گی، گرایا تو کہیں اس کی بے ادبی ہو جائے گی، یا اس کے اوپر پاؤں رکھا تو اس کی بے ادبی ہو جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ضرورت پڑنے پر اس کو باندھ بھی سکتے ہیں، گرا بھی سکتے ہیں اور اس کے اوپر پاؤں بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مینڈوں کو ذبح کیا تو ان کو قابو کرنے کے لیے ان کے اوپر اپنا قدم مبارک ان کے اوپر رکھا اور پھر ذبح کیا۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طریقہ بیان کیا گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت ہمیں کر کے دکھایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی نہیں تھے کہ جو صرف طریقے بتاتے تھے، بلکہ جو بھی آپ کو باہر طریقہ ہوتا تھا یا اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کو پریکٹیکلی عملی طور پر اس کو کر کے بھی دکھاتے تھے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ مسئلہ، حکم، طریقہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آتا ہے۔ صرف بتانے سے اتنا سمجھ نہیں آتا جتنا کوئی طریقہ اور عمل دوسرے کو کر کے دکھانے سے، پریکٹیکلی عملی طور پر کر کے دکھانے سے سمجھ آتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کالے اور سفید رنگ کے سینگوں والے دو مینڈے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، موجوعین جو دونوں خصی تھے۔ فلما وجہہما، جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مینڈوں کو قبلہ رخ کیا، یعنی قبلے کی طرف ان کو لٹایا، تو اس وقت اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ انی وجہت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر دیا، سیدھا کر دیا، اس کا رخ کر دیا، کس کی طرف؟ للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی میرا رخ، میری نیت کس کی طرف ہے؟ کس کی رضا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ علی ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، حنیفاً جو ہر کسی سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ایک یہ آیت مبارکہ پڑھی، دوسری کون سی آیت مبارکہ پڑھی؟ دوسری آیت مبارکہ یہ پڑھی، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میرا اس دنیا سے تشریف لے جانا، میری وفات، للہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کے رب ہیں۔ یہ دونوں آیت مبارکہ پڑھی اور اس کے بعد اللہ اکبر لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اور اس کے ساتھ پھر کچھ اور الفاظ بھی کہے۔ وہ الفاظ یہ کہے کہ اللہم مل کر، اللہ تعالیٰ یہ آپ ہی کی طرف سے، یعنی آپ ہی کی توفیق سے میں اس قربانی کو ذبح کر رہا ہوں، یہ آپ نے توفیق دی ہے مجھے، وَلَكَ، اور آپ ہی کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں، عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتی، حضور نے فرمایا یہ محمد کی طرف سے بھی ہے، یعنی اپنی طرف سے فرمایا یہ قربانی دو مہینے یہ میری طرف سے بھی ہے، وَأُمَّتِهِ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے بھی یہ قربانی ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح، پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھی، وذبح، اور پھر ان دونوں مینڈوں کو ذبح کیا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مینڈے ذبح کیے تھے وہ سینگوں والے تھے، تو مینڈا سینگوں والا ہو بغیر سینگوں والا ہو، دونوں کی قربانی درست ہے۔ دوسرا یہ کہ موجوعین، دونوں مینڈے خصی تھے،
تو یہ جان لیں قربانی کے جانور میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے جتنا وہ موٹا تازہ ہو، جتنا وہ فربا ہو، جتنا اس میں گوشت زیادہ ہو، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے جتنا وہ زیادہ موٹا ہوگا، تازہ ہوگا، فربا ہوگا، گوشت زیادہ ہوگا، اتنا وہ قیمتی ہوگا۔ جتنی قیمتی چیز اللہ کے نام پر ہم قربان کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مریل قسم کا، کمزور قسم کا، لاغر، بیمار، وہ ہم اللہ کے نام پہ قربان کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جتنی توفیق ہو اتنا اچھے سے اچھا جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنا چاہیے۔ چونکہ جو خصی جانور ہوتا ہے وہ زیادہ بنسبت دوسرے کے اس میں زیادہ گوشت ہوگا، وہ زیادہ فربا ہوگا، وہ زیادہ موٹا ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ جائز ہی نہیں بلکہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ اگر خصی جانور کی قربانی کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ دوسرے جانور کی بنسبت افضل یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کی جائے، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، یہ آیات پڑھی تو ہمیں بھی یہ چاہیے یہ آیتیں ہمیں یاد ہوں تو ان آیتوں کو پڑھیں اور ان کا مطلب ذہن میں رکھ کر قربانی کریں، اور مقصد ان کا یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہو۔ چوتھا سبق ہمیں اس حدیث پاک سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے 2 موقع ذکر کیے اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ تو ہم جب قربانی کریں اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو دیکھیں ہمارے نبی تو ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اگر ہمیں گنجائش ہو تو ہم یہ قربانی اپنی طرف سے کریں اور ایک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں تو واضح طور پر حضور نے حضرت علی کو فرمایا بھی، وصیت کی کہ علی جب قربانی کیا کرو ایک میری طرف سے کیا کرو، ایک اپنی طرف سے کیا کرو۔ تو حضرت علی 2 قربانیاں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ 2 کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی ہے کہ ایک میں اپنی طرف سے کروں اور ایک ان کی طرف سے کروں۔ اور اسی طرح جو والدین جو فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے جو زندہ ہیں تو ان پر قربانی فرض ہوتی ہے، اگر ان کے پاس مال ہے تو ان پر فرض ہے ان کی طرف سے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے قربانی کریں گے تو ان کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں جو ہمارے والدین میں فوت ہو چکے ہیں کیا ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، اگر گنجائش ہو تو ایک حصہ اپنے والد صاحب یا والدہ صاحبہ جو فوت ہو گئی ہیں ان کی طرف سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو اس کا ثواب، اجر و ثواب ان کو اس کا ملے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا قربانی میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ بعض نادان قسم کے لوگ، ناسمجھ قسم کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سب کی طرف سے قربانی کر دی ہے، بس اب ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہمارے نبی نے قربانی کر دی ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی ہو گئی ہے اور اب امتیوں کو ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک قربانی اس کا ثواب مجھے پہنچے اور دوسری قربانی ہے اس کا ثواب میری امت کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی